بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ ہر خیال سے خود کو خالی کر لو اور اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کو بنایا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کا چنا۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ خواہش کی سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو، انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات و صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں، لیکن بے وقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تو تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے دل میں سیاہیاں پیدا ہوں گی۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا، بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ دل ایک سمندر کی مانند ہے، اس کی گہرائیوں میں خود کو تلاش کرو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔
برے ساتھی سے برا سانپ بھلا سانپ تو محض مار ڈالتا ہے، لیکن برا ساتھی تو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، خواہ انسان کتنا ہی عقل مند ہو، لیکن برے دوست کی صحبت اس کو اندھا کر دیتی ہے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ شیئر، سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔